السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اگر عورت حیض سے فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں حق زوجیت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی یا غسل کے بعد مل سکتے ہیں یا پہلے مل سکتے ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، حیض کیا ہے، حیض کسے کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ حیض عورت کا عام طور پر ہر مہینے رحم سے آنے والا خون جو آگے کی راہ سے نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض آنے کی عمر 9 برس سے پہلے اور 55 برس کے بعد کسی کو حیض نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آئے اس کو حیض نہیں بلکہ استحاضہ کہتے ہیں۔ اگر 55 برس کی عمر کے بعد جو خون آئے، اگر وہ خوب سرخ یا سیاہ ہو تو وہ حیض ہے، اور اگر زرد، سبز یا خاکی رنگ کے ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر عورت کو 55 برس سے پہلے زرد یا سبز خاکی رنگ کا آتا ہو تو 55 برس کے بعد یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے، اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ حیض کی رنگت کیا ہے، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، حیض کی رنگت کیا ہے، اس کی وضاحت یہ کہ پہلے نمبر پر حیض سرخ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی رنگت یہ کہ زرد ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر سبز رنگ اس کا ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر خاکی یعنی مٹی والا رنگ ہوتا ہے، اور پانچویں نمبر پر گدلا ہوتا ہے یعنی سرخی مائل سیاہ ہوتا ہے، چھٹے نمبر پر سیاہ رنگ سے آئے سب حیض ہے، اور جب گدی بالکل سفید رہے جیسے رکھی تھی تو اب حیض سے وہ عورت پاک ہو گئی۔ گدی کا رکھنا، ایام حیض میں گدی یعنی روئی وغیرہ رکھنا کنواری لڑکی باکرہ کے لیے مستحب ہے، اور غیر کنواری سیبہ کے لیے حالت حیض میں سنت ہے اور حالت طہر میں مستحب ہے۔ حیض کی مدت کتنی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یعنی 72 گھنٹے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ لہذا اگر خون 3 دن سے کم ہو، چاہے چند ہی منٹ کم ہو، تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، کسی بیماری وغیرہ سے ایسا ہو گیا ہے، اور جو خون 10 دن یا 10 راتوں سے زیادہ ہو تو وہ بھی استحاضہ ہے، اس کو حیض نہیں کہیں گے۔ ناظرین، اگر حیض ختم ہو گیا جس کی مدت 3 دن تھی یا 10 دن تھی، ختم ہونے کے بعد عورت نے ابھی غسل نہیں کیا میاں بیوی آپس میں حق زوجیت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حق زوجیت ادا کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کر کے اس کے بعد حق زوجیت ادا کریں تو وہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ اگر وہ حیض آنے کے بعد اگر حق زوجیت کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی شرعی ممانعت نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن عورت کو غسل ایک ہی کرنا پڑے گا، یعنی غسل حیض والا بھی وہی ہوگا، اور جو اس کے اوپر واجب ہو گیا جنوبی غسل وہ بھی ایک ہی ہوگا، ایک ہی کرے گی تو اس سے پاک ہو جائے گی۔ یہ تھا حیض کے بارے میں مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔